السلام علیکم. تو کیسے ہیں سب لوگ؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کروڑوں درود اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں کس ملک جانا چاہیے اور وہاں جا کے کیا کام کرنا چاہیے. یو ایس اے جانا چاہیے، نیوزی لینڈ جانا چاہیے، کینیڈا جانا چاہیے. اگر ہم یو ایس اے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ جا کے کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ایک سٹوری آپ کو سناؤں گا. اس سے آپ کو بہت کچھ سننے کو اور سمجھنے کو مل جائے گا کہ ایک نوجوان جو یہاں پہ کچھ کر رہا تھا اور جا کے اس نے یو ایس اے اپنی زندگی اور اپنا فیوچر اور اپنے خاندان کی زندگی کو کیسے بدلا. اس نے ایسے بدلا کہ یہاں پہ وہ ایک سکول میں کام کر رہا تھا اور 2,000 روپے منتھلی 2011 میں اور 12 میں وہ لے رہا تھا. بڑا پریشان تھا، ایک سائیکل پہ آتا تھا اور اکثر ڈسکس کرتا تھا کہ یار میں اپنی زندگی میں کیا کروں. ایکسل وغیرہ کا کام سیکھ رہا تھا کیونکہ اسکول والے اس سے یہ والا کام کرواتے تھے اور بہت پریشان تھا. اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا. گھر والے پیچھے پڑے تھے اس کی شادی کرنے کے. اس نے کہا نہیں میں نے شادی نہیں کرنی لیکن میں نے باہر جانا. اس کا ویزا لگ گیا یو ایس اے کا. 2012 میں وہ یو ایس اے چلا گیا. وہاں جا کے اس نے ایک سٹور میں کام کیا. سٹور میں کام کرنے کے ساتھ وہ کچھ گڈ لکنگ تھا، ہینڈسم تھا. وہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو گئی، کرسچن لڑکی کے ساتھ. اس نے اسی کے ساتھ شادی کر لی. اس نے نیشنلٹی لے لی، اسی کی فیملی کے ساتھ رہنے لگ پڑا. اس نے اپنا فائدہ حاصل کیا، اپنا کام نکالا. اب یہ غلط ہے رائٹ ہے، یہ اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہم اس کو غلط کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی ریالٹی کے بارے میں اب اللہ جانتا ہے، اس کی حقیقت کے بارے، زندگی کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے. ہم کسی کو 2 لفظوں سے یا 2 باتوں سے جج نہیں کر سکتے. اب اس نے اس کے ساتھ سٹرگل کتنی کی. اس کے ساتھ اس نے جو ٹرک ڈرائیونگ کی جاب اس نے وہاں پہ کی، وہاں پہ اس سے کوئی 7-8 لاکھ سیلری ملی. اس 7-8 لاکھ سیلری کو اس نے جمع کرنا شروع کیا. اپنی انکم کو اس نے سیو کر کے وہاں کا طریقہ کار کو، طور طریقے کو سمجھا. اس نے اپنا ٹرک لے لیا. ٹرک لینے کے بعد اس کو ڈرائیو کرنے لگ پڑا. وہی 8-9 لاکھ اس کا 15 لاکھ ہو گیا. 15 لاکھ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اگر میں ایک اور ٹرک لے لیتا ہوں تو میرا 30 لاکھ پاکستانی بنے گا. 2016 کی بات کر رہا ہوں یہ میں، اور آج کیا چل رہا ہے 2023. اب اس کے پاس نیشنلٹی بھی ہے. پہلے اس نے 1-2 دفعہ مجھ سے یہ ڈسکس کر لیا تھا. میں نے کہا کہ یار آپ مجھے بھی لے جاؤ، میں اپنے ویزے کا جو بھی پروسیس ہے وہ میں خود کر لوں گا. لیکن اس نے کہا نہیں میں پتہ نہیں کچھ ایسے آیا ہوں بائیں تائیں. کہتے ہیں کہ جب دوستوں سے ضرورتیں دوستوں کو بتائی جائے نا تو ان کے پاس نظر انداز کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس نے نظر اندازی کیا. لیکن یہاں پہ وہ رائٹ بھی ہے کہ ایک بندے کو سٹرگل کرنی پڑی اور دوسرے بندے کو ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ نے یو ایس اے جا کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں آنا کہ یار اب میں یو ایس اے آ گیا ہوں تو میں کیا کروں. یا اس نے سکسیس کے وے ڈھونڈے ہیں، راستے ڈھونڈے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب کیسے ہو سکوں. اس نے یہ سوچا کہ میں اگر اس لڑکی سے شادی کر لوں گا، اس کو بھی خوش رکھوں گا، خود بھی خوش رکھوں گا، اگر میں اس کو مسلمان کر لیتا ہوں تو یہ مجھے ثواب بھی ہوگا. میں نے اپنی لائف بدل لی، اپنے خاندان کی لائف بدل لی. میرا بھائی اگر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میں کسی طرح یہاں پہ آ گیا ہوں، میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. تو اس نے بدلا. اب وہ ملینز میں کما رہا ہے، کروڑوں میں کما رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ 2016 میں 30 لاکھ کما رہا تھا. 2016 یا 2018، آج 2023 ہے. اب بھی وہ پاکستان آتا ہے اور فون کرتا ہے کہ بھائی روٹی کھانی ہے تو آ جاؤ. جب آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ بات کرنے کے ساتھ اخلاق بھی بھول جاتے ہو. آپ کو اخلاق بھی نہیں یاد رہتا کہ میں نے کسی کو اگر دعوت بھی دینی ہے تو کیسے دیں گے. اور کچھ لوگ مجبوری کے تحت چلے بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں نہ ہوتا. اس لیے آپ نے اگر پیسے کمانے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی تربیت بھی سیکھنی ہے، اپنے اخلاق کی، اپنے آپ کو کیسے شو کرنا، دوسروں کے ساتھ رہنا کیسے ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اب وہ 2023 میں بھی وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے، لاکھوں میں کما رہا ہے. بھائی کی اس نے شادی کی، گھر آج اس نے خریدا، ماں کو حج کروایا، سب کچھ اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کر لیا. رشتہ داروں کو فائدہ بھی دے رہا ہے اور بندہ بہت اچھا ہے. ہم اس کی پرسنل زندگی میں بات نہیں کرتے. ہم یہ
چیز دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی لائف میں ڈیسیجن کون سا بہتر کیا. اس نے لائف میں ڈیسیجن جو سا لیا اس نے 2012-11 میں شادی کرنے کا نہیں سوچا کہ میری شادی کرا دے اور جڑی گھر والی آئے گی نا اپنا نصیب نال لے کے آئے گی. اس نے اس کے بارے میں نہیں سوچا. اس نے یہ سوچا کہ کس طریقے سے میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہوں. اگر آج میں باہر چلا گیا تو میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں. انسان کو موقع ملتے نہیں, اسے حاصل کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ اس موقع کی تلاش میں کہ اللہ پاک کی مدد اوپر سے نیچے آئے گی اور ہمیں بستر میں سے باہر نکالے گی اور ہمیں پیسے دے دے گی. ایسا ہوتا ہے, ایسا بے شک ہوتا ہے. میرا اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ قسمت سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا, یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو آپ قسمت کے بھروسے نہ بیٹھے. وہ نہ ہوگا قسمت آپ کے بھروسے بیٹھے کہ یہ کچھ کرے گا تو میں اس کی جاگوں گی. اگر آپ نہیں جاگو گے تو آپ کی قسمت نہیں جاگے گی. آپ نے اگر اپنی قسمت جگانی ہے تو وقت سے پہلے اٹھو, وقت سے پہلے کچھ کر لو, برے وقت سے آنے سے پہلے کچھ کر لو. زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہے گی. آج ماں باپ ہے, آج بہن بھائی آپ کی بات سن رہے ہیں, لیکن آنے والے وقت میں یہی بہن بھائی آپ کا حال نہیں پوچھیں گے. یہ پوچھیں گے آپ نے کیا کیا, تو کیا بتائیں گے آپ؟ یہ بتائیں گے کہ میں نے صرف ایک موقع کا تلاش کیا, میں ایک صرف موقع کو تلاش کرتا رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں اور کچھ نہیں کیا. تو اس طرح کے ایکسکیوز نہ زندگی میں دیجیے گا, کیونکہ اس سے آپ کی لائف بہتر ہونے والی نہیں ہے. ایکسکیوزز سے کبھی بھی لائف بہتر نہیں ہوتی. ایکسکیوزز سے بہانے لگانے سے, کسی پر بلیم کرنے سے کبھی بھی زندگی بہتر نہیں ہوتی. زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ ذمہ داری لیتی ہیں کہ یار جو مرضی ہے, میری زندگی میں پریشانی ہے, میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہوں, لیکن میں یہ آج کر رہا ہوں, میں نے آنے والے 5 سالوں میں نہیں کرنا. اگر تو آپ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ کوارے ہیں تو خدا کے واسطے پاکستان میں اس وقت تو کچھ نہیں رکھا. جن کے کاروبار چل رہے ہیں یا جن کی وراثت ٹھیک ٹھاک ہے وہ تو چلے یہاں پہ رہ جائیں گے. جن کی شادی ہو گئی ہے وہ تو اپنے بچوں کے پاس رہ لیں, کیونکہ اولاد سے بڑھ کے دولت کوئی نہیں ہے. اس دولت کو چھوڑ کے نہ جائیے گا, کیونکہ اس کا نعمت بدل کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے, آپ اپنے سچویشن کو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. دوسرا بندہ صرف آپ کو بات سمجھا سکتا ہے, آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, آگے آپ کی زندگی کا فیصلہ ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اولاد اگر ہے تو اس کو چھوڑ کے مت جانا, کیونکہ جس کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہو وہ یہی کہے گا کہ ہمارا باپ تو ہمیں جب ضرورت تھی وہ چھوڑ کے چلا گیا. پیسوں کا کیا تھا, ہم پیسے روٹی ایک کم کھا لیتے. تو سچویشن وائز آپ نے چلنا ہے. اگر تو آپ کو آ رہے ہو تو 2023 میں اور 2023 کے بعد بھی شادی مت کرنا. اللہ کے بندے باہر چلے جاؤ, یو ایس اے چلے جاؤ. یو ایس اے جا کے آپ نے یہ والا کام کرنا ہے, ٹرک ڈرائیونگ کا کام کرنا ہے. وہاں پہ ڈرائیونگ کرنی ہے آپ نے, کیونکہ وہاں پہ جو سیلری تب بن رہی تھی جب $150 کا تھا, تب 8 لاکھ اس کی سیلری بن رہی تھی. آج 15 لاکھ صرف سیلری بنے گی. تو آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنی پیسوں سے, اپنے صحیح فیصلوں سے اپنی زندگی کو کس طریقے سے بدل سکتے ہیں, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہرگز مت سوچئے گا کہ آپ کے فیصلے آپ کے ماں باپ کریں. اگر انہوں نے فیصلے کیے تو آپ زندگی بھر روتے رہیں گے, ان کو کوستے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی ہوتی. اگر تو آپ کوارے ہیں تو یو ایس اے جاؤ. یو ایس اے کے آپ تو ہر کنٹری کے ویزے پاکستان کے لیے کھل گئے, کیونکہ ہمارا پرائم منسٹر ہر جگہ جا کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی مدد کرو. تو جب کرنے کو کچھ نہیں تو بندہ کسی سے مدد ہی مانگ سکتا ہے. تو اس لیے آپ کی زندگی میں کرنے کو بہت کچھ ہے. پاکستان کے لیے جو اس کے حکمران ہیں ان کے پاس تو پاکستان کے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس آپ کی زندگی کے لیے کرنے کو بہت کچھ ہے. تو اس لیے آپ نے یہ چیز لازمی کرنی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. یہ سوچ لیں کہ اگر میں نے باہر جانا ہے تو میں نے کسی اچھی کنٹری جانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سی کنٹری میں کون سا کام آپ کو زیادہ پیسے دے سکتا ہے. یو ایس اے کا ویزا جو بھی پروسیس ہے اپنے کسی اعتماد والے بندے کے ساتھ رابطہ کیجیے گا, اور کئی اس کے پروسیجر ہے ڈفرینٹ قسم کے. اگر آپ کو سمجھ بوجھ ہے, پڑھنا لکھنا آتا ہے تو کئی لوگ آن لائن اپلائی کر کے بھی چلے جاتے ہیں. کئی لوگ تو یار یو ایس اے سے لڑکیوں کو ادھر بلا لیتے ہیں, وہ ادھر آ کے ان کے ساتھ رہنے پڑتی ہیں. آپ کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے ہر چیز کو کرنے کا. آپ یہ مت سوچیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ کر لیں گے. اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اگر کوئی میری بات آپ کو اچھی لگی ہو
تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا کیونکہ اس میں فائدہ آپ کا ہے، میرا نہیں.